रहीम। मेक्सिको के मशरक में एक घना जंगल है जहाँ आपको दूर दूर तक सिर्फ दरख्त और दरख्त नजर आते हैं। इस घने जंगल के दरमियान एक ऐसी जगह है जहाँ चट्टानों के दरमियान से गुजरती हुई एक पगडंडी ज़मीन के अंदर तक जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ पत्थरों के दरमियान से गुजरते हुए पगडंडी के दरमियान से गुजरती है, ज़मीन के अंदर गहराई तक जाती है। माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम इससे गार जैसी सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि इस गार के अंदर कोई गैर मामूली चीज़ है। बगैर किसी पेशा और सामान इसके अंदर जाना काफ़ी पर ख़तरनाक था, क्योंकि रास्ता काफ़ी तंग और मुकम्मल अंधेरे में घिरा हुआ था। कई घंटों के मेहनत से माहिरीन आसार कदीमा गार के निचले हिस्से में 230 फुट नीचे पहुंचने में कामयाब हो गए। शुरू में उन्हें कोई दिलचस्प चीज़ नहीं लगी, लेकिन अचानक उन्हें एक खुफिया चैम्बर मिल गया, जिसके दाखिली दरवाजे का पत्थर से रोक दिया गया था। अब सवाल यह था कि वीरान जंगल में इस गार के निचले हिस्से में 230 फुट नीचे वो खुफिया हिजरा किसने बनाया और उसे कब और क्यों सील किया गया। नाज़रीन, मेक्सिको के मशरक में यह घना जंगल 30 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। पत्तियों और शाखों के समंदर के नीचे छुपा हुआ माया तहज़ीब की कोई खोई हुई दुनिया राज है। माजी में ये पूरा जंगल माया तहज़ीब के तहत हुआ करता था, जहाँ इन्होंने बहुत से शहर बनाए थे। पैट्रम्स में तहज़ीब के लोगों को हुनरमंद समझा जाता था, क्योंकि ये कदीम मिस्रियों की तरह उन्होंने अहराम तमीर किए थे और शहर इसके साथ साथ वज़रात के मिट्टी के बर्तन, हेरोग्लिफिक्स लिखने, सीज़न कैलेंडर बनाने, रियाजी फ़न तामीर और आर्ट वर्क में माहिर थे। कैलेंडर साजी, रियाजी फ़न तामीर और आर्ट वर्क माहिरीन के मुताबिक कदीम मायों ने इस इलाके में कुल 60 शहर तमीर किए थे, जिनमें शानदार महलात, अहराम और मंदिर थे। हर शहर के एक अलग बादशाह था जिसे माया अपना खुदा मानते थे। अब इन शहरों की कुछ इमारतें बरकरार हैं और ये अब सियाहों की तवज्जो का हिस्सा है, लेकिन इस घने जंगल में जहाँ सड़कों का कोई मुनासिब नेटवर्क नहीं, इसमें शहर ढांचे और कदीम माया नाज तहज़ीब के राज पोशीदा हैं। कुछ मिट्टी के नीचे दबे गए हैं और कुछ दफ्तरों की वजह से नज़रों से ओझल हैं, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पोशीदा माया शहर दरियाफ्त किया जा रहा है। माहिरीन लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 25% पत्तों और शाखों के समंदर के नीचे छुपे कदीम शहरों की शनाख्त कर सकते हैं। लिडार का मतलब है रोशनी का पता लगाना और रेंज काटना। इस टेक्नोलॉजी में हवाई जहाज़ से ज़मीन पर लेज़र डालें लगाई जा रही हैं। ये लेज़र डालें दरख्तों की नज़रअंदाज करते हुए ज़मीन से टकराती हैं और दोबारा हवाई जहाज़ के सेंसर पर झलकती हैं और इसे डाटा पर कार्रवाई करके ज़मीन की शक्ल तैयार की जाती है। ये हमारी हड्डियों की तस्वर बनाने वाली एक्स शॉओं की तरह है। हैरानकुन बात यह है कि अभी भी माया तहज़ीब के 4500 ज़ायद खंडात दरियाफ्त हुए, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि मायों ने इससे ज़्यादा ढांचे बनाए हैं। ये जानना अहम है कि मायों ने कितने ढांचे बनाए, लेकिन असल मामा यह है कि इतने ज़्यादा आबादी वाले शहरों को छोड़कर मायान कहाँ गए। क्या वो पतली हवा में गायब हो गए? इतने हुनरमंद होने के बावजूद इनकी वो कौन सी कमज़ोरी थी जिसकी वजह से उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी। लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से माहिरीन जंगल के किस हिस्से में हैं इसका पता लगाने में ये माया का खंडर है और फिर इसे की जगह खुदाई की जाती है। खलीज मेक्सिको के करीब ये युकाटान के इलाके में माहिरीन आसार कदीमा को छोटे से माया गांव की बाक़यामत मिली है। गांव का नाम क्वेबेक है, जहां एक मकामी बादशाह ने तमीर किया था। गांव का नाम क्वेबेक है जहां एक बादशाह ने 1200 साल कबल 20,000 पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए 30 फुट ऊंचा अहराम तमीर किया था। आम तौर पर माया अपने बादशाह को अहराम के अंदर एक शाही चैम्बर में दफन किया करते थे।
اس لیے ماہر آثار قدیمہ اس اہرام کے اوپر سے نیچے تک ایک شافٹ کھودنے کا فیصلہ کیا، یہ جاننے کے لیے کہ آیا اس اہرام میں کوئی شاہی ہجرا ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس میں کیا ہے۔ 21 فٹ تک کھدائی کے بعد ماہرین آثار قدیمہ کا ایک پتھر ملا جو ایک طرف بالکل چپٹا تھا، کیونکہ مایا نے اہرام کو تعمیر کے لیے اس شکل کے پتھروں کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے کمرے کے چھت کو سہارا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ اس ڈھانچے کی چھت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پتھر اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک کمرے کی بنیاد تک کھدائی کے بعد چند سیڑھیاں دریافت ہوئی، کچھ جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ حیرت انگیز پر اہرام کے تہہ خانے میں ایک کمرے کی بنیاد اور چند سیڑھیاں دریافت ہوئی۔ اگرچہ انہیں کوئی دلچسپ چیز نہیں ملی، لیکن انہیں مٹی کے برتن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ملا۔ مٹی کے برتن کے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا۔ اس ٹکڑے کی عمر کا تعین ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے کیا گیا تھا اور انہیں پتہ چلا کہ یہ تقریباً 500 عیسوی میں بنایا گیا تھا، یعنی تقریباً 1500 سال پہلے گریس۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اگرچہ اہرام 1200 عیسوی میں بنایا گیا تھا، تو مٹی کے برتنوں کا یہ ٹکڑا اہرام سے 300 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ مٹی کے برتنوں کا یہ ٹکڑا اہرام سے پہلے بنایا گیا تھا۔ اہرام آثار قدیمہ کے مطابق ایسا ہرگز ممکن نہیں، اور ہمیں یہ سمجھنے کے لیے تاریخ کو جاننا ہوگا، یہ کیونکہ ممکن نہیں ہے۔ تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاٹن کا یہ علاقہ شمالی مایا حصہ سمجھا جاتا تھا، اور 1500 عیسوی میں جب اہرام کے اندر یہ چیمبر بنایا گیا تو اس وقت مایا یہاں نہیں آئے تھے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شاہی ہجرہ مایوں نے نہیں بنایا تو کس نے بنایا؟ یہ جاننے کے لیے اس اہرام کے کھنڈر کے آس پاس کے جنگل کو معائنہ کیا گیا، اس امید کے ساتھ وہ کچھ خاص معلومات حاصل کر سکیں گے۔ اہرام کی جگہ سے 15 کلومیٹر دور آثار قدیمہ کے ماہرین کو کچھ چٹانوں کے بیچ ایک پگڈنڈی ملی جو ایک غار کی طرح جاتی ہے۔ غار کا داخلی راستہ کافی تنگ تھا اور اس کے اندر جانے کا کافی خطرناک تھا۔ اس کے لیے پیشہ ورانہ آلات استعمال کیے گئے اور 2 سے 3 غار کے ماہرین اس کے اندر بھیجے گئے۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد ماہرین غار کی 230 فٹ نیچے تک چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں انہیں ایک خفیہ چیمبر کا راستہ ملا اور اسے ہجرے کا داخلی دروازہ پتھر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب داخلی راستہ صاف کیا گیا تو اندر جو چیزیں ملی وہ تصور سے باہر تھی۔ زمین سے 230 فٹ نیچے غار کے خفیہ چیمبر میں استعمال شدہ آگ کی بہت سی مشعلیں ملی، جہاں جلی ہوئی آگ کی لمک سے علاوہ انہیں برتنوں کے بہت سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ملے۔ یہ بندرگاہیں اس طرح کی تھی جو انہوں نے اہرام کے تہہ خانے میں پائی ہیں۔ گویا یہ جگہ کوئی عبادت گاہ تھی جہاں لوگ آ کر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے برتن توڑ دیتے تھے۔ جب انہیں برتنوں کے ٹکڑوں کے جوڑنے کی کوشش کی تو ایک حقیقت سامنے آئی۔ یہ دیکھا گیا کہ تمام ٹکڑوں کو جوڑنے کے بعد برتن کبھی مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک ٹکڑا ہمیشہ غائب رہتا ہے۔ یہ عجیب معمہ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہاں ٹوٹے ہوئے تمام برتنوں کا صرف ایک ٹکڑا کیوں غائب ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ لوگ ٹوٹے ہوئے برتن کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یوں کاٹن کے علاقے میں اہرام کے کھنڈر کے تہہ خانے میں پائے جانے والے سرامک کے برتن کا ٹکڑا اسی غار سے لایا گیا تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ مایوں کے آنے سے پہلے کویبیک کے اس گاؤں میں رہنے والے لوگ اس غار میں جا کر اپنا مذہبی عمل انجام دیتے تھے، اور ان کا رہن سہن مایوں جیسا تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو غار کے اندر مزید جانے کے لیے ایک راستہ ملا۔ چیمبر سے انہیں غار کے نیچے ٹوٹے ہوئے سرامک کے برتن ملے۔ ماہرین نے مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے غار کے اس راستے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد ماہرین کو ایک خفیہ چیمبر مل گیا جہاں کی دیواروں پر دلکش پینٹنگز تھی۔ غار کے اس گہرے ترین مقام پر انہیں پتھر پر ایک 3D چنگورا پینٹنگ ملی، اور ایک پینٹنگ تھی جس میں چنگور ایک ہرن کا شکار کرتے دکھایا گیا تھا۔ مایا کے دیگر غاروں میں پینٹنگ دیکھنے والے ماہرین اپنی زندگی میں پہلی بار اس قسم کی پینٹنگ دیکھ رہے تھے۔ جب ان پینٹنگ کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ 100 سال قبل مسیح کی ہیں، یعنی 2100 سال پہلے۔ یہ پینٹنگ جنوب سے آنے والے مایوں سے 800 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ اب اس نئے شواہد سے ایک بات تو طے تھی کہ
کہ وہ کس گاؤں میں جنوب سے مایا اور آنے سے پہلے ایک تہذیب آباد تھی جس کی ثقافت اور رہن سہن مایوں سے ملتا جلتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ماہرین نے یہ نام دیا انہیں ابتدائی کلاسک مایا۔ ہزاروں ڈھانچے بنانے والے مایاؤں کو کیا ہوا کہ انہیں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا۔ ابھی یہ سوال دنیا کے لیے ایک معمہ ہے۔